بابا جی فرماتے ہیں، بیٹا اللہ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق دیکھو، نہ ہمارا کلمہ پورا ہوتا ہے جب تک اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ نہ ہو، اور نہ ہماری عبادت پوری ہوتی ہے جب تک اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ بابا جی فرماتے ہیں، وضو ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسے ہی کرتے ہیں، اور فرق بس اتنا ہے، ہم پانی سے وضو کرتے ہیں تو ہم پاک صاف ہوتے ہیں، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو پانی پاک صاف ہو جاتا تھا۔ بابا جی یہاں کچھ امیر اپنے آپ کو غریب سے افضل سمجھتے ہیں، کیوں؟ بیٹا بس وہ لوگ ابھی تک اللہ کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر نہیں گئے ہوتے۔ جو وہاں سے ہو آتا ہے دیکھ آتا ہے، یہاں تو کوئی امیر اور غریب نہیں، یہاں تو سب کے سب فقیر ہیں۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا، صحابہ اکرام کے بعد ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی ہو؟ بابا جی نے فرمایا، بالکل ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا ہو، وہ دوزخی کیسے ہو سکتے ہیں؟ بابا جی وہ کون سے لوگ ہیں جو کبھی کسی کی بات کا برا نہیں مناتے؟ بابا جی نے فرمایا، بیٹا وہ لوگ عاشق ہوتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ جانتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی امت کی بات کا برا نہیں مانا۔ بابا جی فرماتے ہیں، مدینہ منورہ جاؤ تو ایک بات کا بہت خیال رکھو، وہاں ادب سے سر جھکائے رکھنا اور اونچی آواز میں وہاں بات نہ کرنا۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کا ادب اتنا زیادہ ہے، فرشتے بھی ملنے سے پہلے اجازت مانگتے ہیں۔ بابا جی نے فرمایا، بیٹا ایک دفعہ خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائیں تو موت آنے تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آنکھوں سے نہیں ہٹتا۔ بابا جی فرماتے ہیں، جو ہاتھ کی لکیریں سے قسمت دیکھتے ہیں ان لوگوں کو بتا دو، جو لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں قسمتیں ان لوگوں کی غلام ہوتی ہیں۔ بابا جی فرمایا کرتے ہیں، میں ہر وقت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے کرتا ہوں، بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے مجھے یہ کہہ دیں، یہ میرا امتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، بیٹا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ادب سے جھک جاتا ہوں۔ میں جتنا ادب سے جھکتا ہوں اتنا اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب پاتا ہوں۔ بابا جی فرماتے ہیں، بیٹا اللہ جو اپنے ولی کو نظر عطا کرتا ہے وہ ہر اس مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں جو اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ کے ولی بتاتے ہیں، ہم نے دنیا کی تقریباً ساری مخلوق کو مدینے میں ایک ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے دیکھا ہے۔ بابا جی لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیوں ڈالتے ہو؟ بابا جی نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا یہ عشق کی باتیں ہیں، ہر کوئی نہیں سمجھتا، میرا تو یقین کہتا ہے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کن تبھی کہتا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کن کہہ دیں۔ بابا جی کبھی آپ کے دل میں لالچ پیدا ہوا؟ بیٹا ویسے تو اللہ کا ہر حال میں شکر ہے، بس کبھی ایک سوچ مجھے لالچ میں ڈال دیتی ہے،
کاش میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیالہ مبارک ہوتا جس کو وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے پکڑتے اور مبارک ہونٹوں سے لگایا کرتے تھے۔ بابا جی فرماتے ہیں، بیٹا زندگی پلک جھپکنے جتنی ہے، اس لیے دنیا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جاؤ، ان کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ نہ ہو ہم دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بن سکیں اور آخرت میں اللہ ہمیں قبول ہی نہ کرے۔ بابا جی فرماتے ہیں، بیٹا اللہ کی بنائی مخلوق سے نفرت کبھی مت کرنا، کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی پہلی منزل اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا ہی ہے۔ بابا جی دل کو سکون کیسے آتا ہے؟ بابا جی نے فرمایا، بیٹا جہاں تک میں جانتا ہوں دل کو سکون دو طرح سے آتا ہے۔ ایک، ہر وقت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیا کرو۔ دوسرا، لوگوں کے ساتھ نیکی کیا کرو تاکہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا ذکر کیا کریں۔ بابا جی فرماتے ہیں، میرا دین آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی مکمل ہوتا ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے ہیں، مدینے جب سورج اپنی پہلی کرن کے ساتھ سلام پیش کر رہا ہوتا ہے اور پرندے وہاں بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں سوچتا ہوں کیا جنت میں بھی اس سے بڑھ کر کوئی نظارہ ہوگا۔ بابا جی فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ دکھا دیا جو ہوا اور جو ہوگا، لیکن عشق کی بات تو یہ ہے، اللہ کے دیدار کی طاقت بھی صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور دوسرے پیغمبروں کی امت میں کیا فرق ہے؟ بابا جی نے مسکرا کر فرمایا، ان امتوں کے پیغمبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننا چاہتے تھے۔ بابا جی اولیاء کرام کون ہوتے ہیں؟ بابا جی نے فرمایا، جن کی زبان پر ہر وقت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو۔ بابا جی فرماتے ہیں، لوگ اکثر کہا کرتے ہیں ہم مدینے جائیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہر بات سنا کر آئیں گے، لیکن میں تو یہاں سے ہر بات اپنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا لیتا ہوں، کیونکہ وہ تو ہر جگہ سے ہماری آواز سن لیتے ہیں۔ بابا جی عشق حقیقی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بابا جی نے فرمایا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم عشق کرتے ہیں اسے عشق حقیقی کہتے ہیں، اور یہ دل سے شروع ہو کر ہر سانس میں شامل ہو جاتا ہے۔ بابا جی سے پوچھا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، آپ اللہ کا کیسے ذکر کرتے ہیں؟ بابا جی نے فرمایا، بیٹا میں ہر کام کرنے سے پہلے اور بعد میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیتا ہوں، ایسے اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے اور میرے ان نیک کاموں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل بھی ہو جاتے ہیں۔ بابا جی سے پوچھا، آپ کو کبھی اپنے لیے مانگتے نہیں دیکھا؟ بابا جی نے فرمایا، بیٹا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کے بعد مانگنے کو کچھ بچا ہی نہیں، بس اب یہی مانگتا ہوں اللہ سب کو اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دکھا دے۔ بابا جی سے پوچھا، کوئی ایسا طریقہ بتائیں
سارا دن میرا اچھا گزرا کرے، غیب سے مدد ملتی رہے۔ بابا جی نے فرمایا، جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے ان سے مسکرا کر ملا کرے، اور جن کے نہیں ہیں وہ اٹھتے ہی ان کے لیے دعا کیا کریں۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر، منایا تو ناراض ہونے والوں کو جاتا ہے، بیزار ہونے والوں کو تو اللہ حافظ بولا جاتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔